نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم عنوان ہے جس کے حوالے سے بڑے بڑے خطباء اور بلغاء آئے دن خطاب کرتے رہتے ہیں. لیکن اس عنوان کی معنی خیزی یہ ہے کہ جانے اب تک کتنے خطابات ہو چکے ہیں اور جانے کتنے خطابات ابھی ہوں گے، لیکن حق یہ ہے کہ اس عنوان کا حق ادا نہیں ہو. یہ وہی بات ہوئی جیسے کسی کہنے والے نے کہا، اور کبھی کبھی شعراء کچھ الہامی گفتگو کر لیتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، کبھی کبھی شعر و شاعری بھی بڑی حکیمانہ ہوتی، کبھی کبھی، ورنہ تو پھیکم پھانک رہتی ہے. تو جیسا کہنے والے نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہت اچھی بات کہہ گیا. اللہ کے لیے اگر آپ نے جان بھی دے دی اپنی، تو آپ نے کیا دے دیا اپنے پاس سے؟ آپ نے اپنے پاس سے کیا دے دیا؟ کوئی جان آپ بناتے ہو؟ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اللہ ہی کی دی ہوئی چیز تھی. جب اسی کی چیز تھی دے دیا تو آپ نے کیا کیا؟ تو حق نہیں ادا ہو. یہ اس کا کرم ہے کہ کہتا ہے ادا ہو گیا. یہ کرم ہے اس کا، ورنہ کچھ بھی نہیں. آپ نے کچھ مال کسی کو دے دیا
کچھ لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں ذرا سا دیکھ کر کے. 1 روپیہ 2 روپیہ دینے والے تو سمجھتے کہ او بہت زبردست خیرات کر ڈالی ہم نے. لگتا ہے کہ آبادی میں باہر آ جائے گی. اور میں اگر مال بھی دیا تو میرا ہی دیا ہوا. تم یہاں بتاؤ کہ تمہارا ہے کیا؟ کچھ نہیں. جان اسی کی دی ہوئی ہے، یہ مال اسی کا دیا ہوا، یہ جہان اسی کا ہے. جس کا سب کچھ ہے وہ خدا ہے، اور جس کا کچھ نہیں ہو بندہ. اور بندے کے بعد جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ سب خدا کا دیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صدیقین کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ سب خدا کا دیا. یہ جو کہا جاتا ہے شہداء کے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، وہ سب خدا کا. لیکن خدا کے پاس جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے. میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا اس بات کو جو کسی درویش کے منہ سے نکلی تھی. اور میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مستطاب میں فرماتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں اس کے قول کو، اس درویش کے. وہ کہتا تھا اپنی دعا میں، ایسی بھی دعا ہوتی، یہاں تو 2-4 الفاظ دعا کے رٹ لیے وہی زندگی میں دہراتے رہتے. کہا کام تو اس سے چلے گا. یہ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا درد دل کا نام، دل سے نکل. اب تو آمین کہنے میں بھی لوگوں کو تکلف ہے کہ کہیں جان نہ نکل جائے، منہ سے آمین بھی نہیں نکلتا. اور اب دعا بھی نہیں پڑھتے، وہ گاڑی سے کہہ دیتے ہیں، وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں، وہ پڑھ لیتی ہے دعا. سب حقدہ ہو. کوئی مر گیا تو بانگی صاحب سے کہتے ہیں نہلا دیجئے، کفن پہنا دیجئے. کچھ لوگ کرنے کے لیے تیاری نہیں، گاڑی ہی دعا کر لیتی ہے. وہ درویش کی بات کر رہا تھا، ایک دعا کرتا تھا وہ. یا من لہ الدنیا والآخرہ، یہ دعا ہے درویش کی. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم علی من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ ذات، اے وہ میرے خدا جس کے لیے دنیا بھی ہے آخرت سب تیرا ہے، اس کے اوپر رحم کر جس کا کچھ نہیں ہے. اور جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آپ پٹکا کریں سر، جتنا پٹک سکتے ہیں، اور آیا جایا کریں مسجد میں، اور کئی بار ہاتھ دھویا کریں. سینیٹائز ہو رہا ہے، لوگوں کی ہلاکت کا بندوبست ہو رہا ہے. وہ انسانیت کا خیر خواہ نہیں جس نے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا. انسانیت کا ہرگز خیر خواہ. اگر کرونا موت کا نام ہے تو آج تک موت دروازہ بند کرنے سے واپس نہیں گئی. یہ ہلکے پھلکے دروازے کیا بند، در خیبر بھی بند کر کے بیٹھو نا موت آ جائے گی. قلعے کے اندر بیٹھو موت آ جائے گی.
جہاں تم گھس نہ سکو موت وہاں داخل ہو گیا۔ اگر کرونا موت کا نام ہے تو موت دروازہ بند کرنے سے واپس نہیں جاتی۔ چاہے گھر کا دروازہ بند کرو، چاہے دکان کا دروازہ بند کرو، چاہے بازار کا دروازہ بند کرو، چاہے قلعے کا دروازہ بند کرو، چاہے مسجد کا دروازہ بند کرو، چاہے گرجا کا دروازہ بند کرو، چاہے مندر کا دروازہ بند کرو، چاہے بیعہ کا دروازہ بند کرو، چاہے صلوات کا دروازہ بند کرو، موت اگر ہے ہرگز واپس نہیں جائے، آپ کا کام تمام ہی کرے۔ اور اگر کرونا بیماری کا نام ہے تو کوئی بیماری بھی دروازہ بند کرنے سے واپس نہیں، وہ علاج چاہتی ہے، دروازہ بند کرنا نہیں۔ بیماری علاج چاہتی ہے، دروازہ بند کرنا۔ میں دروازہ بند کرنے سے بیماری نہیں دور ہوگی، وہ دوا چاہتی ہے، دوا کرو۔ وہ دعا چاہتی، دعا کرو۔ پتہ نہیں کس انجمن نے اور کس ادارے نے، جن لوگوں نے یہ کام شروع کر لاک ڈاؤن کو، اچھی میں پڑھتا تھا اور پڑھتا بھی ہوں، ابھی پڑھاتا بھی ہوں سب کو، لیکن لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اب ان کا جی ہی نہیں چاہتا کچھ پڑھنے کو، ڈرتے کہیں ہاضمہ خراب ہو گئے تو کیا کریں، اتنا پڑھ لیا ہے۔ ابھی بھی پڑھاتا ہوں اور مجھے یہ رسمی تقریر نہیں آتی کہ رسم ادا ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے اور نعرہ تکبیر بلند ہو جائے، نو نو نو۔ بیماری دوا چاہتی ہے، بیماری دعا چاہتی ہے۔ دروازہ بند کرنے سے بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اسی لیے اس دنیا نے دیکھ لیا اچھی طرح سے، جتنا لاک ڈاؤن کیا گیا بیماری اور بڑھ گئی۔ اور کرو بند تھوڑا، اگر دوسرا نمبر ہے پہلا نمبر آ جائے گا اپنا بیماری میں، اور بلاؤ بیماری کو، گھر میں بٹھا بٹھا کے بیمار کر دیا۔ یہ دنیا ہے۔ پہلے میں پڑھتا تھا اور آج بھی پڑھتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، لیکن اب پڑھنے والے نہیں رہ گئے۔ اب تو اتنا پڑھ لیا ہے لوگوں نے کہ کیا کہنا، دماغ خراب ہو گیا کہ لولا الحمقى لخربت الدنیا، اگر یہ بیوقوف لوگ نہ ہوتے دنیا آباد نہ ہوتی۔ دنیا بیوقوفوں سے آباد ہے، پڑھے لکھے بیوقوف، پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے احمق، پڑھے لکھے لوگ عقل سے بے گانا، پڑھے لکھے جاہل لوگ جدھر چاہتے ہیں چلا دیتے ہیں، بیوقوفوں سے آباد ہے۔ علاج چاہیے، علاج چاہیے۔ تو آج یہ عنوان عظیم ہم شروع ہی کر سکتے ہیں، دو چار بات کریں گے وہ وقت ختم ہو جائے گا، اور میں نے بھی اب طے کیا ہے کہ اگر آپ کو سننے کی فرصت نہ ہوگی تو مجھے بھی سنانے کی فرصت نہیں، بڈھا ہو گیا۔ اگر کچھ زیادہ ہی آپ سمجھدار ہیں، رہیے سمجھدار، دیکھیے آپ کی سمجھ آپ کو کہاں پہنچاتی ہے۔ اس عقل
پرپیچ نے جانے کتنے کنویں جھکا دیے ہیں، اور بھی کیا؟ یہ عقل کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ عقل عیار ہے، یہ دھوکے باز ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ اب یہ حکمراں عاقل بنے ہیں؟ یہاں 70 یا 80% لوگ کسان ہیں انڈیا میں۔ خون پسینہ ہر وقت بہاتے رہتے۔ میں خود بھی چھوٹا سا کسان ہوں، میں جو بیٹھا ہوں کسان کے گھر آیا، چھوٹا سا بالکل، اپنا خون پسینہ بہاتے رہتے، اناج اگاتے ہیں لیکن ٹھیک سے بیچارے کھا بھی نہیں پاتے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس جو جگہ زمین زیادہ ہے وہ آرام سے کھاتے پیتے ہیں، اور انہی کسانوں کے بچے سرحد پر ملک کی نگرانی کر رہے ہیں، کوئی مالدار نہیں گیا۔ تو جو کسان اناج پیدا کرتا ہے اور دنیا آرام سے بیٹھ کے کھاتی ہے، رات دن اپنا خون پسینہ بہاتا ہے اور دنیا چین کرتی ہے۔ جس کسان کے بچے سرحد پر ملک کی نگرانی کرے، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے ایسی سردی میں، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عقل والوں سے پوچھتا ہوں، یہ گورنمنٹ آف دی پیپل ہے، بائی دی پیپل ہے، فار دی پیپل ہے، یہ کہنے کے لیے ہے کہ حقیقتاً بھی ہے؟ گورنمنٹ وہ ہے جو آج کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہے، یا گورنمنٹ وہ ہے جو کرسی پر آرام سے بیٹھی ہے؟ آپ بتاؤ مجھے کون ہے؟ آپ کہتے ہو وہ ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، وہ ہرگز نہیں ہے، وہ خدمت گزار ہیں، وہ سیوا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نام بھی نگر سیوک، گاڑی پر تو لکھا ہی رہے گا، دل پہ لکھا رہا ہے کہ نہ لکھا رہا ہے۔ وہ حکومت نہیں، حکومت وہ ہے جو کھلے آسمان کے نیچے، جو پبلک ہے، پبلک جو آپ کو کرسی پر بٹھانا جانتی، اتار کے پھینکنا بھی جانتی ہے۔ لیکن اب دنیا کی ہوشیاری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم عوام کے نمائندے نہ صحیح مشین کے نمائندے ہو جائیں گے۔ جو عوام کا نمائندہ ہے وہ عوام میں آج کے بات کرتا ہے، اس کو بلاتا نہیں ہے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، یہاں آئیے، وہاں آئیے۔ ان غیرت مند کسانوں کی غیرت کو سلام کہ انہوں نے دوپہر کا کھانا حکومت تو قبول نہیں کیا، جس کو زہرانہ کہتے ہیں، اور افسوس ان کے اوپر جو افطار کرنے حکمرانوں کے ساتھ روزے میں جاتے، افسوس، ساتھ افسوس، یہ روزے دار دیتے ہیں، ان کے ساتھ افطار کر رہے ہیں جن کا نہ روزہ ہے نہ نماز۔ کیا اوپر جانے کی بات کر رہے ہو آپ اپنے اعمال کو ذرا دیکھ لو۔ دنیا کو ٹھیک کرنے میں صحافی لگے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہوئے، حکومت سے مراعات لے لے کے بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی راہ ہے؟ مقننہ آپ کی صحیح، عاملہ آپ کی صحیح، بیوروکریسی آپ کی صحیح، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ عدلیہ کو بھی آزاد نہ رہنے دیا جائے، اس پر بھی ڈورے ڈال دی۔ یہ بہت غلط ہوگا کسی بھی ملک کے لیے، اچھا نہیں ہوگا، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ ہو، یہ کون سی حکمرانی، یہ کون سا ماڈل ہے
پہلے لوگ کہتے گجرات ماڈل، گجرات ماڈل، گجرات ماڈل، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چلو اب دنیا دیکھ رہی کہ گجرات ماڈل ہے کیا، یہ کون سا ماڈل ہے؟ کسی کے منہ سے سچ بات نکل گئی، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی نے کوئی سچ بات لکھ دی، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کون سے طریقے حکمرانی ہے؟ اور یہ کہنا کہ کانگریس نے ورغلایا ہے، کانگریس کیا ورغلائے گی؟ اگر کانگریس ایسی ہوتی تو اس کے ہاتھ سے حکومت کیوں جاتی؟ جاتی کیوں؟ اگر یہ اتنی اہل تھی تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی۔ بہت کچھ ہوتا ہے تب سوال آتا ہے، اس کے پاس ایسا ہی فکر و فن تھا تو اسے سوال کیوں آیا؟ قوت فکر و نظر پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ سوال آتا ہے۔ اس کا فکر فن تو پہلے دفن ہو گئے۔ ایک بار میں دلی گیا تو اسی وقت کہہ کے آیا تھا کہ ان کی حکومت کچھ دن میں چلی جائے گی۔ یہ طریقے حکمرانی ہے کہ ہر آدمی پردہ ڈال ڈال کے بیٹھا ہے، کیا وہ یہاں ملو یہاں ملو، یہاں بھی لوگ آفس کھول کر، یہ کارپوریٹر بھی آفس کھول کے بیٹھا ہے، اور یہاں ملو۔ آپ کیوں نہیں آ کے ملتے پبلک سے؟ ایم ایل اے بیٹھا ہوا ہے آفس میں، کہتا ہو یہاں ملا، آپ کیوں نہیں پبلک سے آ کے ملتے؟ پبلک کا نمائندہ وہ ہے جو پبلک کے درمیان ہو، باقی ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں بھی ایک چند کلمات تھے میرے ابھی، میں نے شروع کیا ہے، یہ عنوان تو ابھی کنارے ہی رکھا ہے، یہ تو اتنا بڑا عنوان ہے، بتایا نہیں کہ زندگی بھر بات کریں گے لوگ اور بعد میں کہیں گے کہ اس کا حق ادا نہیں، میں انہی میں سے ہوں بس۔ لیکن میں اب زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، پھر بھی 5 منٹ تو آگے کسک گئے، میں نے 40 ہی پہ کہا تھا بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ اذان پڑھیے، چلو۔